اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV کی خصوصی نشریات، جو کہ ایک ایسے عظیم مدح رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جب بھی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو ہماری زبان پہ بے ساختہ نام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ میرے ساتھ آج کے اس پینل میں، آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء، حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہی کے ساتھ ایک اور ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء، حضرت علامہ و مولانا مفتی زیغم علی گردزی صاحب۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ممتاز و معروف ثناخوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محترم الحاج قاری محمد محسن قادری صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل میں چاہوں گا کہ قبلہ قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ ہی بھرتے
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحاج قاری محمد محسن قادری صاحب اپنی عقیدت محبت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، میں گفتگو کو مزید آگے کی طرف بڑھاؤں گا اور میں قبلہ مفتی سہیل صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج جن کا ذکر ہے ان کا اصل نام اویس بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے والد کا نام ظاہر ہے کہ عامر ہے، اور ایک روایت کے مطابق والدہ کا نام بدر ہے۔ اچھا، جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں نا، محبت اور عشق کی بات، تو ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جو دیکھ کر ہوتی ہے، اور ایک عشق وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر ہوتا ہے۔ لیکن اس عشق کا کیا کہیے کہ جو بن دیکھے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کئی لوگوں نے عشق پر بڑی کتابیں لکھی۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا کہ عشق کی عین، تو عین پر ہی اتنی ضخیم کتاب ہے کہ وہ اس عین کو پورا نہ کر سکے، تو عشق کو لکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفاتر ناکافی ہو جائیں، لیکن جو عشق پالیں اور وہ عشق مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، تو پھر ظاہر ہے کہ تقریباً 1450 برس گزرنے کے بعد بھی لوگ انہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عشق کہ جب بندہ کسی کی یاد میں فریفتہ ہو جائے، اور پھر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جیسے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے نا، اور چہرہ جو ہے وہ پیلا زرد ہوا، کمزور، تو آقا علیہ السلام نے دریافت کیا تھا کہ کیا پریشانی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، کوئی پریشانی نہیں، پریشانی یہ ہے کہ جب میری آنکھیں آپ کی دیدار کی پیاسی ہوتی ہیں نا، تڑپتی ہیں، تو بھاگا بھاگا آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، پریشانی یہ ہے کہ جنت میں آپ کس اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہوں گے، اور وہاں پر میں کس مقام پر ہوں گا؟ اگر وہاں آپ کے دیدار کے لیے میری آنکھیں ترسی، تو ان آنکھوں کی پیاس کہاں بجھاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھ کر اس کی تلافی ہو جاتی ہے، دیدار کر کے تلافی ہو جاتی ہے، لیکن اس عشق اویس کے بارے میں کیا کہیے کہ دیکھا ہی نہیں، اور عشق ایسا کہ آج تک دنیا یاد رکھتی ہے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا، کہتے ہیں کہ عشق وہ آگ ہے غالب جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بجھے۔ یہ لگنے سے نہیں لگتی، یہ خود بخود لگتی ہے، اور بجھتی بھی نہیں ہے، بجھانے سے نہیں بجھتی، یہ خود بخود بجھتی ہے۔ پھر آخر میں پھر وہی جو مشہور شعر ہے کہ جسے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو میں یہ عشق کی بات کروں، دیکھا نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کس حالت میں کئی مرتبہ دیدار کیا ہوگا، لیکن ہمیں انوکھی مثال ملتی ہے ولی صاحب کہ زندگی پائی، آقا علیہ السلام کا دور مبارکہ بھی پایا، لیکن ایک مرتبہ بھی بالمشافہ آ کر ملاقات نہ کر سکے، اور ملاقات نہیں کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عشق ایک ہوتا ہے کہ ایک جانب تڑپتی رہے، لیکن یہاں عشق وہ ہے کہ جو معشوق ہے، جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ بھی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یاد کرتے ہیں، کیا بات ہے، بار بار یاد کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک
آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی مصطفیٰ نہیں آئے، صحابہ کرام میں نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے نا، لیکن باتیں ہو رہی ہیں ان کی. باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ رب اشعث، بہت سے پراگندہ بال ایسے ہیں، مدفوع للابواب، جو دروازے پر آئیں تو انہیں بھگا دیا جائے، دروازے پر آئیں تو انہیں بھگا دیا جائے. لو اقسم علی اللہ ابرا، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو کبھی رد نہیں فرماتا، سبحان اللہ، ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. اور تمہیں یہ ہے کہ فمن لقیہ منکم، اگر تم میں سے کوئی ان سے ملاقات کر لے. یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تم میں سے جو بھی ان سے ملاقات کرے تو فرمایا کہ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، ان سے ملاقات کرنا اور ان کی بارگاہ میں استدعا کرنا کہ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، دو گناہوں سے توبہ کریں تمہارے لیے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث پاک، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا کہ خیر التابعین، ان تابعین میں سے بہترین وہ ہوگا، ایک آدمی ہوگا جس کا نام اویس ہوگا. اور یہاں پر خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب یمن کی طرف دیکھیں، یمن ہے نا، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں ایک قصبہ ہے قرن کا، وہاں کے رہنے والے ہیں. اچھا، بہت سے مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرن جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام تھا، اس حوالے سے کرنی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں رہتے تھے اس کا نام قرن تھا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام جب یمن کی طرف رخ فرماتے نا، اچھا یمن کیوں کہتے ہیں اسے؟ یمین الکعبہ، یعنی کعبے کے جو رائٹ سائڈ پر جتنے علاقے تھے، شہر تھے، تو اس حوالے سے چونکہ یمن بھی رائٹ سائڈ پر تھا تو اسے یمن کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب میں یہاں پر رخ کرتا ہوں تو مجھے نفس الرحمن، رحمان کے کسی بندے کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب یہاں پہ فرما رہے تھے. ناظرین محترم، گفتگو کو مزید آگے کی طرف لے کے چلیں گے، لیکن اس سے قبل وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور میں مفتی سید زیغم علی گردزی صاحب کی جانب آؤں گا. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ ولید بھائی. آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا گیا. جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک اپنی لذت اور فضیلت بھی بڑی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو عجیب ایمان کا سوال فرمایا نا کہ بتاؤ کہ تم میں سے عجیب ایمان کون سا ہے، تو پہلے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ انبیاء کا ایمان. تو فرمایا کہ وہ تو ایمان لے کر اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں تعجب کیا ہے. پھر عرض کیا رسول اللہ فرشتوں کا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل اور اس کے حکم کے ماتحت رہتے ہیں، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتے. پھر عرض کیا رسول اللہ ہمارا ایمان. تو حضور نے فرمایا کہ تم تو معجزات کا نزول ہونا، قرآن کریم کا نازل ہونا، یہ ساری کیفیات تم دیکھتے ہو، تمہارے ایمان میں تعجب کیا ہے؟ تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو کون لائے گا؟ عرض کیا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا وہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ سنیں گے اور وہ پڑھیں گے، وہ اس طرح کے تذکرے ان کو سنائے جائیں گے، ان کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ان تذکروں کو سن کر اور پڑھ کر وہ فرمایا کہ مجھ پر ایمان لائیں گے. اور فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایمان لایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، کہ اس کے لیے مبارکباد ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اور فرمایا کہ طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، کہ 7 مرتبہ اس کو مبارکباد ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا. تو ان افراد میں سے جو سب سے بہترین ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. آپ کی اگر تعارف اور آپ کی حلیہ مبارک سے متعلق بات کی جائے تو حضور نے خود باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ابھی حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ اکرام کو وصیت فرما رہے ہیں کہ تم میرے وصال کے بعد میرا کرتا لے کر جانا اور میرا سلام ان کو کہنا. تو حضور نے ساری کیفیات، ساری نشانیاں، سارا حلیہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فاروق کو، حضرت مولا مرتضیٰ کو بیان فرما دیا. یعنی حضور کی طرف سے بھی ان کے لیے محبت اور کیفیت کا اور وارفتگی کا جو ایک معاملہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم بے پناہ ان سے محبت فرماتے تھے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ حضور اپنی قمیص مبارک کے بٹن کھول کر اور فرماتے کہ مجھے یمن کی طرف سے اویس کی خوشبو آتی ہے.
ہوا آتی ہے اویس کی طرف سے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی صحبت نہیں پائی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے آپ کے لیے بڑے اعزازات اور شرف کا معاملہ ہوا. آپ اپنی والدہ ماجدہ کی بیماری کی وجہ سے، اور چونکہ ضعف تھا، کمزوری، بڑھاپا اور نابینا تھی وہ، تو ان کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. اور اسی سے ہم یہ بھی اندازہ کر لیں کہ شرف صحابیت و نبوت کے بعد سب سے بڑا اور فضیلت والا ایک درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کی جو خدمت ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے، ان کی اطاعت ہے، اور ان کا جو حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی قرآن کریم میں، تو اگر اس منصب کے آڑے یہ چیز آ جاتی ہے، اس منصب کے حصول میں رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے کہ ایک طرف والدہ کی خدمت ہے، اگر شرف صحابیت کے اصول کے لیے جائیں گے تو یہ اس جو ایک فریضہ ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، اور اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو فرمایا کہ اس سے پیچھے رہے. لیکن والدین کی خدمت، والدہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ کسی صورت میں اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. آپ کے والد گرامی کا بچپن میں، آپ ابھی کم سن تھے تو انتقال ہوا، اور والدہ نے آپ کی پرورش کی، اور پوری زندگی آپ والدہ کے پھر ان احسانات کا قرض چکاتے رہے اور ان کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے. اور کیفیت یہ تھی کہ آپ پورے قرن میں، جو یمن کا ایک علاقہ ہے، اس میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ مفلوق الحال تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جو شتر بانی سے، جو اونٹوں کو چرا کر جو کچھ آمدنی ہوتی، اس سے بقدر ضرورت وہ مال اپنے لیے رکھتے، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے رکھتے، اور اس میں سے جو بھی کچھ بچتا اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتے. اور پھر اس کے باوجود بھی، یعنی اپنی استطاعت کے باوجود، خلق خدا پر خدمت کرنے کے باوجود، خرچ کرنے کے باوجود، پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے کہ الہی میری استطاعت اتنی ہے، مجھے میری توفیق ہی اتنی تھی، اگر کوئی میرے آس پاس میں کوئی بھوکا سویا ہے، کوئی اس کیفیت میں ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو میرا مواخذہ نہ فرمانا. یعنی عاجزی اتنی ہے، انکساری اتنی ہے کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت فرماتے رہے. تو اسی کیفیت میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کے لیے ایک ٹائٹل یہ عطا فرمایا گیا. جس طرح حضور نے اہل اللہ کی نشانیاں اور ان کی سادگی، ترک دنیا سے متعلق معاملات کو بیان فرمایا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ان اوصاف کا حامل کون ہے؟ کہ وہ پراگندہ بال ہوں گے، اور انتہائی نحیف اللاغر ہوں گے، اور کسی اگر عمراء کے دروازے پہ جائیں گے تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، دعوتوں میں ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کو کسی امیر خاندان میں ان کا نکاح کے لیے اس کو قبول نہیں کیا جاتا. عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جو جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہے؟ تو فرمایا کہ تم اویس کو دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے اوصاف کو اس کی ذات میں جمع فرمایا. اور اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے، یعنی یہ تو دنیا داری کا معاملہ ہے کہ دنیا داروں کے ہاں ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی بات پہ وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو رد نہیں فرماتا. تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کا یہ معاملہ ہے کہ ایسی فضیلتیں، ایسے اعزازات، ایسے شرف سے ان کو نوازا گیا کہ پوری کائنات میں انبیاء اور صحابہ کرام کے بعد انتہائی قلیل اور کم ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین ایسے اعزازات سے نوازتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے. ناظرین محترم، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو وہ محبت مصطفیٰ ہے. تو میں مفتی سہیل صاحب کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا قبلہ محبت مصطفیٰ کے اس پہلو پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، محبت مصطفیٰ میں ہمیں بہت سے پہلو ملتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ انداز ہے، سبحان اللہ. فاروق اعظم کا الگ انداز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کا الگ انداز، پھر صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ ان کا الگ الگ انداز ہے. لیکن تابعین اور صحابہ کے درمیان میں ایک خیر التابعین ہے، سید التابعین ہے. یہ یاد رکھیں، تابعین بہت ہیں لیکن سید التابعین اور خیر التابعین فقط اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام، میں نے کہا نا کہ محبت دو طرفہ تھی، یہ عشق دو طرفہ تھا. کیا بات ہے. آقا اپنے غلام کے عشق سے بے پرواہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ مجھ سے عشق رکھتا ہے. کیا بات ہے. تو دیکھیں کہ فرمایا کہ احسان اور مہربانی کے حوالے سے سب سے بہترین اویس قرنی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اس امت میں جو میرا دوست ہے وہ اویس قرنی ہے. اور یہاں تک یہ بیان فرمایا کہ عریانی کی وجہ سے وہ مسجد میں بعض اوقات نہیں آ سکتے. اللہ جی میں آگے بتاؤں گا، انشاءاللہ عرض کروں گا. اور ایک چیز جو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تزکیۃ الاولیاء میں نقل فرمائی،
فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو اولیاء سے چلتی آئی ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تزکیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کی شفاعت سے قبیلہ ربی اور مدر کے، یعنی قبیلہ ربی اور مدر یہ بکریاں اور بھیڑیں بہت پالتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے جو بھیڑیں ہیں ان کے بالوں کی یا کھالوں کی تعداد کے برابر جس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں ہے بے شک، کیا کہ بات کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں آئے، لیکن مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ وہاں سے انعامات اور اکرامات کی بارشیں کیسی ہو رہی ہیں۔ کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اس کے پاس ضرور جانا اور میرا جبہ بھی اس کے حوالے کرنا، میرا سلام دینا اور کہنا کہ تمہارے آقا نے کہا ہے کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اچھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، لیکن پوری زندگی صحبت میں نہیں بیٹھے، اور میں نے کہا نا کہ ان کو صحبت نصیب ہو جاتی ہوں گی، اور جو وہ پھر ایک عالم میں جاتے ہوں گے تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہی رہتے ہوں گے، لیکن بظاہر نہیں آئے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے اجازت دی، ماں نابینا تھی، بوڑھی تھی، اجازت دی کہ بیٹا 8 پہرے ہیں تیرے پاس، یعنی پورا دن ہے، 24 گھنٹے ہیں، تو جا کے مل کر آ جا۔ اللہ یہ عشق کا متوالا جب ملنے کے لیے آیا، مدینہ منورہ میں داخل ہوا، سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شتربان آیا تھا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی ان کے بارے میں پوچھا، تو آقا علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ سے باہر تشریف فرما تھے، کسی کام کے لیے گئے تھے۔ کہا کہ اس کا چہرہ بڑا عجیب و غریب ہوا، ایک مایوسی کا عالم اور آنکھوں میں عشق، اور کہا کچھ دیر کھڑے رہے، لیکن اس کے بعد کہا کہ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے کہنا کہ اویس آیا تھا اور آپ کو سلام پیش کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر واپس تشریف لے گئے، کیونکہ 24 گھنٹے کا ٹائم تھا، ماں نے کہا تھا نا واپس۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ عشق جانبین سے ہے، صرف وہ عشق میں مبتلا نہیں ہے، یہاں پر بھی عشق کا انداز ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ فرمایا، عرض کی کہ شتربان آیا تھا، یعنی اونٹ پر سوار تھا، اور حلیہ اس طرح تھا، آپ کو سلام دے رہا تھا، اس کا نام اویس تھا، اویس۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو روایات کے الفاظ ہے کہ خوشی کے مارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام بے ہوشی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، عشق وہاں سے بھی ہے تو عشق یہاں سے بھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا کہ آج بھی اگر عشق کا نام لیں، عشق مصطفیٰ کا نام لیں، اور اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لیں، تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عشق کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے فرمائی، اور یقینی طور پہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے آپ بخشش کی دعا فرمائیں۔ میں قبلہ مفتی زیغم صاحب کی جانب آؤں گا، اور میں چاہوں گا مفتی صاحب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوق عبادات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ولید بھائی، آپ کی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی وہ عبادت سے عبارت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا خوف، خشیت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پوری زندگی آپ نے گزاری، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، اور پھر اس کو تقسیم اس طرح کیا تھا کہ ایک رات پوری رات وہ قیام میں گزار دیتے، دوسری رات وہ رکوع کی حالت میں، تیسری رات وہ سجدے کی حالت میں گزار دیتے، یعنی پوری رات اسی کیفیت میں گزر رہی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ کو اس سے دقت نہیں ہوتی اور تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ پوری رات اسی کیفیت میں گزار دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اور راتیں تو انتہائی قلیل ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ الہی تو ایسی لمبی راتیں عطا فرما کہ میں ازل سے لے کر ہمیشہ یعنی پوری زندگی میری اسی کیفیت میں گزر جائے کہ میں سجدے کی حالت میں تیری بارگاہ میں ہوں، اور میں فرشتوں کی جیسی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی فرشتوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں ایک اعزاز و شرف حاصل ہے کہ وہ ہمتاً
اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادت کی کیفیت میں رہتے ہیں. تو عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جیسا تو نے فرشتوں کو ایک اعزاز و شرف عطا فرمایا. پھر ترک دنیا، یعنی باوجود اس کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سعادتیں، اتنا شرف اور اتنا اعزاز عطا فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین وہ چل کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور ایک عرصے تک وہ آپ کی تلاش و جستجو جاری رکھی، اور آپ کے بارے میں لوگوں سے پتہ کرتے رہے کہ وہ اویس ہیں، فلاں علاقے میں ہیں، حضور نے ان کی یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ کہاں ملیں گے. یہ ساری چیزیں ایک خلیفہ وقت، اور وہ خلیفہ کے پوری دنیا کے جو کفار ہیں اور باطل طاغوت ہے وہ آپ کے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں. اللہ نے وہ وجاہت اور وہ ایک طاقت اور ایک اعزاز عطا فرمایا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تلاش کرتے کرتے یمن میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو یہ ایک آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ چلیں، اور آپ سے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ سے فرمایا کہ آپ اس گوشہ نشینی کو چھوڑ دیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، مخلوق آپ سے فیض حاصل کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعاؤں کی تاکید فرمائی ہے، آپ امت کے لیے دعا مانگیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گوشہ نشینی میں رہنے دو، مجھے اس کیفیت میں رہنے دو کہ مجھے خلوت زیادہ پسند ہے، کہ اس کیفیت میں اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، اور میری توجہ اللہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی ہے، اور میں یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں. بلکہ جب آپ کی جو حقیقت ظاہر ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اب حج کے موقع پر جب آپ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو یہ کہا کہ آپ یہیں رہ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اب یمن میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ یمن کے لوگوں کو بھی میری حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز اور کیا شرف عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا. اب وہ ظاہر لوگوں کا ایک رجحان ہوگا، لوگوں کا ایک میلان ہوگا، اور لوگ کثرت کے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں گے، وہ عبادات میں خلل کا باعث بنے گا. تو اسی ایک خوف کی وجہ سے، اسی خدشے کی وجہ سے آپ نے پھر یمن سے ہجرت کی اور کوفہ تشریف لیا. یعنی آپ ہمتاً ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور ترک دنیاوی جتنے معاملات تھے. یعنی آپ کے بارے میں روایت ہے کہ 2 چادروں میں آپ کی کیفیت اور آپ کی پوری زندگی اسی کیفیت میں گزری، اور بقدر ضرورت کھانا آپ اپنے پاس رکھتے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور اس پر بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ الہی میری ان 2 چیزوں سے معذرت قبول فرما، یعنی بقدر ضرورت کھانا اور بقدر ضرورت جو لباس ہے. فرمایا کہ اس سے میری معذرت قبول فرما، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی عبادت، خوف خدا، خشیت الہی، پوری زندگی آپ کی ان معمولات سے عبارت نظر آتی ہے، اور اسی کیفیت میں آپ نے پوری زندگی گزاری. اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو یہ اعزاز و شرف عطا فرمایا کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، حضرت امام حسن بصری جیسے بزرگ جو تابعین تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمایا. عشق رسول کی یہ برکت ہے، جس میں جتنا زیادہ عشق کی وہ شدت ہوگی، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ اس کا فیضان عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم، ایک بار پھر خوش آمدید، اور گفتگو کا سلسلہ ناظرین محترم جاری و ساری ہے. میں مفتی سہیل صاحب کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. جیسے قبلہ مفتی گردیزی صاحب نے جو فرمایا نا، دیکھیں اخلاق کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی سے بات چیت کریں تو اچھے طریقے سے کریں. کیا بات ٹھیک ہے نا، بات چیت کے دوران اسے عزت دیں، یہ ساری چیزیں. لیکن آپ کی زندگی کا اگر یہ پہلو دیکھا جائے تو آپ بات چیت بہت کم کرتے تھے. اللہ اکبر. اچھا، آپ کا حال تو یہ تھا کہ جیسے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ وہ عریاں ہونے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے. اللہ اکبر. یہ ویسے کرنی ہے. اچھا، ہوا یہ کہ ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ میں حدیث پڑھاتا تھا، ایک شخص بیٹھتا تھا 2 چادروں میں، پھر وہ اچانک آنا بند ہو گیا. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح کون ہے یہ. تو کہا، میں نے پوچھا اور اسے بلایا. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے مسجد و مدرسہ نہیں آ سکتا تھا کہ میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں شخص تھا، وہ مذاق اڑانے لگا ان کا کہ تم عریاں ہوتے ہو، کپڑے بھی نہیں ہوتے تمہارے پاس. ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا. بالکل. تو مطلب انہیں برا محسوس ہوتا لیکن کچھ بھی نہ کہتے. دیکھیں یہ اخلاق. اللہ. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہونا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ میں بہت خوش ہوں.
یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. بالکل ایسا ہی. صحیح ہے نا. کوئی اچھا کام نہیں بھی کیا ہے تو ہمیں کہے کہ آپ نے فلاں اچھا کام کیا تھا, ہاں جی فقیر نے یہ کیا ہے, ہم اپنے اوپر. بالکل ایسے. ہاں لیکن یہ وہ ہیں, آج تک نام کیوں ہے ان کا, یہ وہ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور بارگاہ مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں, عشق کا انداز اپنی جگہ پر ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ظاہر ہی نہیں فرما رہے کہ میں کون ہوں. اللہ یہاں تک کہ جب راستے سے گزرتے تو لڑکے بڑے پتھر مارتے. اللہ اکبر. اخلاق دیکھیں, فرماتے کہ بیٹا چھوٹے پتھر مارا کرو, یہ بڑے بہت زیادہ لگتے ہیں. یہ انداز ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے مذاق اڑانا شروع کیا. پھر وہ بندہ جب یعنی مدینہ شریف گیا اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا کہ بھائی تم یمن سے آئے ہو, کہا ہاں. قرن سے آئے ہو, کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ کہ تم میں سے اویس بن عامر کون ہے؟ اللہ. اس بندے کو اچانک خیال ہے, اس نے کہا وہ تو کوئی بھی نہیں ہے, بس ایک مجنون سا آدمی ہے جس کو لوگ چھیڑتے رہتے ہیں. کہا وہی تو ہے. کیا بات ہے. پھر اس شخص نے آ کر جب سلام دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور پھر کہا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امت کے لیے استغفار کریں. اللہ اکبر. تو جب یہ کہا نا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ 2 گزارشات تجھ سے کروں گا. کہا فرمائیے. اب اس شخص میں کے دل میں احترام آ گیا نا کہ یہ تو وہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں ان کا, کیا بات, بارگاہ مصطفیٰ سے سلام دے رہے ہیں, استغفار کے لیے کہہ رہے ہیں امت کے لیے. تو کہا 2 باتیں ہیں, اس کی باتیں مان لینا. کہا پہلی بات یہ کہ مجھے برہنہ کہہ کر چھیڑا مت کر. اللہ اکبر. یہ ہے اخلاق. اور دوسری بات کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تم نے بتائی ہیں نا مجھے, یہ کسی اور کو نہ بتانا. اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اس یعنی جو یہ چیزیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ میرے پیچھے آئیں. جہاں جھمگٹا آتا بھاگ جاتے ہیں. اچھا دوسرا کردار کا آپ نے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا آپ کے پاس, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں روایات میں یہ کہ کئی سال آپ کو تلاش کرتے رہے. اللہ. اور اس کے بعد پہنچے تو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, بڑی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہوئے, سلام دعا کی, اور جب انہوں نے آقا علیہ السلام کا پیغام سنایا تو ایک عجب عالم طاری ہو گیا ان پر. اچھا اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے, انہوں نے دعا بھی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, امیر المومنین نے کہا کہ میں یہاں کے گورنر کو کہہ دیتا ہوں آپ کا خیال رکھے. کہا نہیں, بالکل بھی نہیں. اللہ. کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیے. کہا نہیں, مجھے گمنامی کی زندگی پسند ہے. یہاں تک کہ جب کچھ دینا چاہا تو آپ نے 2 دراہم نکالے. کہا کہ میں نے کچھ چیزیں فروخت کر کے کھجور کی گٹھلیاں فروخت کی ہیں, 2 دراہم ملے ہیں مجھے. اگر مجھے اب یہ یقین دلا دیں کہ اس کے خرچ کرنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی اللہ. تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لے آئے. سبحان کہتے ہیں اللہ. نا کہ 2 عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. کسی حاصل ہو جائے تو بس اس کا بیڑا پار ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب فرما رہے تھے. آخر میں سید زیغم صاحب کی جانب آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام حاصل ہوتا ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. ولید بھائی, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ, فضائل و کمالات, ان ساری چیزوں کی بنیاد عشق رسول ہے. بے شک. کیا بات. اور اگر پوری زندگی کا ہم جائزہ لے کر اس کا نچوڑ پیش کریں تو علامہ اقبال کا وہ شعر کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان یہ رکھا ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے, اور اسی کو یہ اصل ایمان ہے اور دین کی اصل ہے, دین کی بنیاد ہے, جس کا تقاضا بار بار امت مسلمہ سے فرمایا گیا. اور ہر شے سے بڑھ کر, جس طرح حضرت اویس قرنی نے کل کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی, ہر شے سے بڑھ کر اپنی زندگی سے, اپنے مال و متاع سے, اپنا جو بھی معاملہ تھا ان کا, ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم, اور اسی محبت کے سہارے آپ نے پوری زندگی بسر کی. تو یہی اگر کوئی اس محبت سے وابستہ ہو جائے, حضور کے در سے وابستہ ہو جائے, تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ زندہ و جاوید فرما دیتا ہے, ہمیشہ پوری زندگی پوری دنیا کے لیے ان کا فیضان جاری و ساری فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اسی سے متعلق کہا تھا نا کہ صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے, اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر گیا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, یعنی دین کے جتنے بھی فرائض ہیں, جتنے بھی واجبات ہیں, جتنے بھی احکامات ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو اس تاجور کی اگر بندگی ہوگی
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتوں سے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا اور آخرت میں مقامات رفیع اللہ رب العالمین نوازے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام مفتی زیغم صاحب نے دیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ میں ساتھی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور مفتی زیغم صاحب کا، قاری محمد محسن قادری صاحب کا۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے۔ آخر میں قاری محمد محسن قادری صاحب منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ شاہ کونین کا فیضان ویسے قرنی، شاہ کونین کا فیضان ویسے قرنی، قوم مسلم کے نگہبان ویسے قرنی، قوم مسلم کے نگہبان ویسے قرنی، ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کی ہے دعا، ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کی ہے دعا، آپ کا ہم پہ ہے احسان ویسے قرنی، آپ کا ہم پہ ہے احسان ویسے قرنی، آپ کی چشم کرم جس پہ رہی ہے ہر دم، آپ کی چشم کرم جس پہ رہی ہے ہر دم، کیسے ہوگا وہ پریشان ویسے قرنی، کیسے ہوگا کیسے ہوگا وہ پریشان ویسے قرنی، جب پکارا ہے کبھی میں نے تمہیں بہر مدد، جب پکارا ہے کبھی میں نے تمہیں بہر مدد، مشکلیں تم نے کی آسان ویسے قرنی، مشکلیں تم نے کی آسان ویسے قرنی، شاہ کونین کا فیضان ویسے